گرینڈپا اگر اب آپ کی اجازت ہو تو ہم سونے جائیں، نیند آ رہی ہے، رات بھی بہت ہو گئی ہے۔ محراب سہراب نے خاطر ہاں آواز کو قدر حشاش رکھ کر کہا، ورنہ نیند سے تو نہیں، مگر دوری سے اس کا حال برا تھا۔ اس کی باری آواز پر بیک وقت ایک دوسرے سے باتیں کرتے مراد علی خان اور حکمہ نے چونکا سہراب کو دیکھا، جو 100 دفعہ کے سنے ہوئے واقعات اکتاہٹ کا شکار ہوتا 101 دفعہ سن رہا تھا۔ مراد صاحب حکمہ کو اپنی جوانی کے قصے سنا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے ترکی کی ایک ٹور ٹرپ پر سہراب کی نانی کو پسند کیا تھا اور اتنے پرانے وقتوں میں ان دونوں نے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر محبت کی شادی کی تھی۔ حکمہ جو بڑی انہماک سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، سہراب کی مداخلت پر صحت بد مزہ ہوگی تو تم جا کر سو جاؤ نا، برہودار تمہارا ہاتھ پکڑ کر تھوڑی بٹھایا ہوا ہے یہاں۔ حکمہ جو لب واقعی کچھ دیر بعد ساتھ چلنے کا کہنے والی تھی، گرینڈپا کی بات سن کر سیدھی ہو بیٹھی۔ چلو، سہراب نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے حکمہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، جس پر ایک بار پھر اس کی بجائے مراد صاحب گویا ہوئے۔ تالا بیٹا تم جاؤ، وہ آ جائے گی۔ کیا لوری سناتے ہو تم اس کو؟ مراد صاحب نے حشمگین نگاہوں سے سہراب کو گھورنے کے بعد حکمہ کو دیکھتے استفسار کیا، جو براہ راست ایسے سوال پر سٹپٹاتی ہوئی لب بینچ کھڑے سہراب کو دیکھنے لگی۔ سہراب حکمہ کے متفکر چہرے پر ایک گہری نظر ڈالتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مراد صاحب اس کی چال دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ نواسے کو آگ لگا دی ہے انہوں نے۔ اگلے ہی ساتھ انہوں نے جاندار کہہ کر لاؤنج میں گونجا، نانا جان۔ حکمہ سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، سو تعصب سے سر ہلاتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کوئی نہیں، تم اوپر جاؤ، تمہاری شکل دیکھ کر وہ مان جائے گا۔ ان کی شرارت میں کہی بات سن کر حکمہ دل چاہا کہ اپنا سر ہی پیٹ لے، کیا نانا نواسا ہیں یہ دونوں، وہ میں سوچ کر ہی رہ گئی۔ چلو جاؤ اب، شب بخیر۔ انہوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے حکمہ کے خود تو بڑے مزے سے شب بخیر کہہ کر چلے گئے، کیا اب ان کا نواسا میری شب بخیر رہنے بھی دے گا؟ حکمہ نے پریشانی سے سوچا اور جھک کر ٹیبل پر پڑی ہوئی چاکلیٹ کینڈی منہ میں ڈالتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے اس راہداری میں نے تو لائٹ سے ساری آن کروائی تھی۔ وہ خود کلامی کرتی نیم تاریک راہداری سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک کسی کے مضبوط بازو نے اس کے کمر میں ہتھیار ڈال کر اس کے وجود کو دیوار سے ٹکا دیا، مگر اس سب میں وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھنا نہ بھولا تھا۔ حکمہ اس اچانک آفات پر دم بہت سانس روکے اس کے ہتھیار میں کھڑی نتنوں سے ٹکراتی مقابل کے وجود سے اٹھتی ہوئی دل فریب مردانہ کولون کے ساتھ محسوس مدہم سگریٹ کی مہک کو محسوس کرنے لگی۔ فوراً کیوں نہیں اٹھے وہاں سے؟ بڑی محمول لہجے میں سوال کیا گیا۔ مقابل اس کو دیوار سے لگاتا اس کے دونوں کلائیاں ایک ہاتھ کی گرفت میں لی اونچی کرتا دیوار سے لگا گیا۔ سہراب ایسے فوراً اٹھ کر آ جانا ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ تاریکی میں اس کے رحم و کرم پر ہراساں سی کھڑی سیاہ چمکتی آنکھوں سے اس کی سبز آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش میں تھی۔ ہاں ٹھیک لگتا ہے تو محض مجھے تنگ کرنا ہے نا؟ وہ شکوہ کنا ہوا حکمہ بوکھلا گئی کہ اس قربت پر کس طرح یقین دلائے کہ ظاہر آگے سے کچھ بولے گی تو اس کو پسند ہی آ جائے گا، جس کے بعد ہونے والا مرحلہ وہ اس جگہ پر تو ہرگز افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے پاس کوئی حرف تسلی بھی نہیں اب میرے لیے؟ وہ اس پوری صورتحال سے دل ہی دل میں محظوظ ہوتا اس کے چہرے پر جھک کر گویا ہوا پرتپش سانسیں اور ہلتے لب حکمہ کی ناک سے مس ہوئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ باری ہوتی سانسوں کے درمیان گویا ہوئی سہراب کے دماغ سے ہلکے ہلکے ہنسی مذاق کا موڈ تبخیر ہونے لگا، جس کی جگہ حکمہ کی مدھم باری سانسوں کی آوازوں نے آنسوئے جذبات دہکا دی تھی۔ پھر وہ بامشکل آنکھیں نیم واقعی اس کی سانسوں میں سانسیں کھینچتا استفسار کر گیا، سہراب اب یہ ٹھیک نہیں، کوئی آ جائے گا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح مقابل کو اس کی اس والی بات پر شدید غصہ آنے والا ہے۔ ہاں تبھی تمہیں لے کر ایک ایسی جگہ میں جانے والا ہوں جہاں میرے تمہارے علاوہ تیسرا اور کوئی نہ ہو۔ وہ مزید نیچے جھکتا اس کے چہرے سے ہٹنے کے بعد سر تیز بٹے نیچے گراتا حکمہ کے بالوں کے در میں منہ چھپایا گویا ہوا حکمہ کے پورے وجود میں اس کی گمبھیر لہجے میں کہی گئی بات کو سن کر سنسنی دوڑ گئی۔ اوپر سے گندی داڑھی کی وہ گدگدانے والی چبھن اس کو اب
اندازہ ہوا تھا کہ سہراب نے رات کے اس پہر بائیکر جیکٹ پہنی ہوئی ہے کہ کہاں. وہ سوکھتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی گویا ہوئی جس پر وہ ایک گہری سانس اس کی گردن پر ناک رکھے کھینتا سیدھا ہوا اور اگلے ہی پل اس کی بے ربط سانسوں کو مزید ابتر کر دی. اپنی سانسوں کی ڈور ان سے باندھ کر وہ شاید آج کسی نرمی کسی رحم کے موڈ میں نہ تھا. اس سے جڑی کھڑی حکمہ کو آج پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ اس شخص کی شدتیں کتنی اذیت ناک ہو سکتی ہیں. اس بار سہراب نے نہ حکمہ کے لرزتے وجود کی فکر کی نہ ہی اس کی خود پر تنگ ہوتی سانسوں کی. وہ بوند بوند اس کی خوشبو سے اپنے آپ کو سیراب کرتا پوری تشنگی مٹا کر ہی اس سے دور ہوا تھا. بہت مشکل ہو رہی ہے اب حکمہ، بہت زیادہ مشکل. وہ سرگوشی سے بھی مدم جذبات سے بجھے باری لہجے میں وہ مشکل گویا ہوا. اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا لیا تھا، ساتھ ہی حکمہ کے دیوار سے لگے ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر دیے جس پر حکمہ نے بے جان ہوتے بے احتیاط اس کے کشادہ ورزشی کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے سہراب کے وجود کا سہارا لیا تھا اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے لیے. سہراب کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھو لیا. اس کے ایسے رد عمل پر اگلے ہی لمحے حکمہ کی کمر کے گرد دونوں بازو باندھے وہ اس کی مشکل میں آسانی پیدا کر گیا. حکمہ جو کھڑے رہنے کی سخت اپنے پیروں میں محسوس بھی نہ کر پا رہی تھی، سہراب کی اس عنایت پر اس کے کندھوں اور گردن پر اپنے دونوں ہاتھوں کا حصار مزید تانگ کرتی اس کی گردن میں منہ چہرہ چھپا گئی. حیران کر رہی ہو تم مجھے؟ اس نے حکمہ کو خود سے لگائے اپنے کمرے کی جانب پیش رفتگی ساتھ ہی مسکراتے ہوئے مدم سرگوشی اس کی سماعتوں کے ثبوت بھی کی تھی. اس کے کمرے میں پہنچتے ہی تمام لائٹس خود بخود آن ہوتی پورے کمرے میں سنہری روشنیاں بکھیر گئی تھی. حکمہ نے بند آنکھوں میں مزید سختی سے میچ لی. وہ اس سب کے بعد سہراب کو براہ راست دیکھنے کی خود میں ہمت محسوس نہیں کر پا رہی تھی. جہاں رکو میں ابھی آیا. سہراب نے اس کو خود سے دور کرتے حکمہ کو بیڈ پر بٹھایا. اس کے لہو رنگ دہکتے چہرے پر انگلیوں کی پوچھ سے سہلاتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا. اس کے وہاں سے غائب ہوتے حکمہ آنکھیں کھولتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس سے اپنے اندر کھینچنے لگی. چند لمحوں بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو ہاتھ میں حکمہ کا سیاہ لانگ کوٹ اور ریڈ اونی مفلر کے ہمراہ سیاہ لیڈیز ہیلمٹ بھی تھاما ہوا تھا. اس نے اس کے کمرے میں آنے پر بے ساختہ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے چار ہوئیں. سرخی مائل سبز رنگ آنکھوں میں تیرتے جذبات کو دور سے بھی محسوس کرتے حکمہ نے بوکھلاتے ہوئے سیاہ نین کٹوروں پر پلکیں گرا دی. سہراب آہستگی سے چلتا ہوا اس تک آیا اور بغیر کچھ کہے حکمہ کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے مقابل کھڑا کیا. وہ اس کو اب اپنے ہاتھ میں تھاما کوٹ پہنا رہا تھا جس کے بعد اس نے حکمہ کے گلے میں اس کا مفلر اچھے سے ڈالا. گھنے بالوں کا بوجھ مشکل سے برداشت کرتے کلپ کو اس کے بالوں سے نکال کر لمبے سیاہ بال وہ نہ سمجھی سے دیکھتا ان کو جوڑے میں قید کرنے کی کوشش کرنے لگا. میں کر لیتی ہوں. حکمہ اس سب میں پہلی بار کچھ بولی تھی کہ اس کو سہراب کی اناڑی پن سے چلتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ ہنسی آ رہی تھی. نہیں میں خود کروں گا. وہ انہماک سے اس کے بالوں کی ایک ایک لٹ کو ہاتھوں میں جمع کرتا کسی ضدی بچے کی طرح گویا ہوا. حکمہ نے ایک نظر سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور لب بینچ کا مسکراہٹ ضبط کرتی واپس نظریں جھکا گئی. یہ دیکھو. مسلسل 10 منٹ کی انتھک محنت کے بعد اس نے حکمہ کا جوڑا بنا دیا. وہ اس کو کندھوں سے تھام ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اس کی پشت پر کھڑا اپنی ہی کی ہوئی محنت کو فحریہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. پیارا لگ رہا ہے یہ تو. مگر صرف پیارا ہی. حکمہ نے نظریں اٹھا کر سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تو داد دیے بنا نہ رہ سکی. بیچارے نے ہیئر سٹائل کو اچھا بنانے کی خوب کوشش کی تھی. سامنے سے چہرے کا احاطہ کی سیاہ گھنگھرالی لٹیں نکالی. پیچھے جوڑا بھی صحیح باندھا بس کلپ لگانے کی تکنیک غلط تھی. کیا مطلب؟ حکمہ کی تعریفی کلمات سن کر سہراب نے سوالیہ نظروں سے حکمہ کے سامنے نظر آتے عکس کو دیکھا. حکمہ مسکرا گئی. 1 2 3 کا ہندسہ گنتے ہی سیاہ گھنگھرالے بال پشت پر بکھر گئے جس کو نہ سمجھی سے دیکھتے سہراب نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلائی. کہاں غلطی ہو گئی مجھ سے؟ وہ منہ بسورتا بچوں کی طرح بڑبڑائے جو اپنا کیا ہوا کام خراب ہوتے دیکھ یوں ہی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ہا ہا ہا. ہائے سہراب آپ کتنے کیوٹ ہیں. وہ جو بڑی مشکل سے اس کے تاثرات دیکھ کر ہنسی ضبط کیے کھڑی تھی. سہراب کی بڑبڑاہٹ سن کر تو کھلکھلا ہی اٹھی. پیچھے کھڑا سہراب آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتا مبہوت سا ہو گیا. وہ شاید پہلی بار اس کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا. ماتھے پر پڑے بال خود بخود غائب ہوتے گئے. وہ بس یک تک سانس رکھے اس کو دیکھنے لگا.
اف حکمہ نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنسی کو کنٹرول کیا اور سیدھی ہوتی اپنے بال جوڑے میں قید کرنے لگی۔ لبوبا ابھی مسکان تھی۔ تم دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو حکمہ۔ سہراب وہ بوجھل آواز میں گویا ہوا۔ حکمہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر بہک رہا ہے۔ سہراب 12 بجنے والے ہیں، جہاں بھی آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں وہاں پہنچنے میں اور دیر ہو جائے گی۔ حکمہ نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے دھیمی آواز میں کہا۔ سہراب جو استحقاق بڑی نگاہوں سے اس کو دیکھتا، حکمہ کی کمر کے اطراف ہتھیلیاں رکھے ہلکے ہلکے اس کو اپنے ساتھ لیے جھوم رہا تھا۔ حکمہ کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اوکے مسز، جیسا آپ کہیں۔ اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایئرپورٹ نکال کر حکمہ کے کان میں پہنایا اور دوسرے اپنے کان میں ڈالتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ ہیلمٹ حکمہ کو پہنانے کے بعد اپنا بھی اٹھا کر پہن لیا۔ بائک پر بیٹھنا آتا ہے؟ سہراب کی دلچسپ بھاری آواز حکمہ کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر بے احتیاط وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ جی لاسٹ ٹائم میں 7 سال پہلے بائک پر بیٹھی تھی پاکستان میں، حکمہ نے سہراب کو بتایا، جس کو سن کر کمرے سے باہر نکلتے اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ میری زندگی اس سال نہیں بیٹھیں گے بائک پر۔ اس نے حکمہ کا ہاتھ تھامتے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا آپ سکھا دیجیے گا، مجھے کوئی بات نہیں۔ سہراب نانا جان کو بتا دینا چاہیے ہمیں۔ سہراب نے مسکرا کر اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھ کی پشت پر انگلیاں سہلائی۔ سو گئے ہوں گے گرینڈ پر، تم یہ بتاؤ سردی تو نہیں لگ رہی؟ گھر کی حرارت بخش ماحول سے باہر جما دینے والی سردی میں نکلتے سہراب نے فکر مندی سے اس کو دیکھتے استفسار کیا۔ نہیں اب تک تو نہیں لگ رہی۔ حکمہ کی بات سن کر وہ اس کو ساتھ دی اپنی سیاہ اور سفید چمکتی ہوئی اسپورٹس بائک کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں نا ایسے ہی آ جاؤ۔ وہ بائک پر بیٹھا اور آگے کی طرف اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے گویا ہوا۔ لڑکوں کے ساتھ بیٹھوں کیا؟ وہ بھی آگے۔ حکمہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، جس پر سہراب نے بغیر مزید وقت ضائع کیے اس کو کندھوں سے تھاما اور اپنے مقابل بائک پر بٹھا لیا۔ ایسے ہی بیٹھتے ہیں۔ اپنے اور اس کے ہیلمٹ کا کور اٹھا کر سہراب نے حیرت سے پھیلی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آپ ڈرائیو کیسے کریں گے؟ حکمہ نے پریشانی سے استفسار کیا۔ بہت آرام سے۔ سہراب نے دونوں کے ہیلمٹ کور نیچے گرائے اور بائک اسٹارٹ کرتے فل سپیڈ میں آگے بڑھائی۔ حکمہ جو اتنی تیز رفتاری کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، اس اچانک آفات پر سہراب کی کمر میں دونوں طرف سے بازو ڈالتے اس کے ساتھ یکجان ہو گئی۔ مزہ آ رہا ہے؟ اس کی سیاہ اسپورٹس بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت سہراب نے ہوش سے لگی ہوئی حکمہ سے سوال کیا۔ اس کو خود تو بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ نہیں؟ حکمہ کی زبان سے بامشکل الفاظ ادا ہوئے، جن کو سن کر سہراب نے مسکراتے ہوئے بائک کی سپیڈ مزید تیز کر دی تھی۔ سہراب، حکمہ نے اس کی جیکٹ کو پشت سے اپنی ہتھیلی میں دبوچتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ سہراب کی زندگی اب بس خاموشی۔ سہراب نے دھیمی آواز میں اس کو سرزنش کی اور پہلے والی ہی رفتار قائم رکھی۔ بائک آگے بڑھانے لگا۔ سرمئی کول تار کی سڑک پر سیاہ بائک ٹرک پر چلتی ایک دکا گاڑیوں کو اوورٹیک کیے سفر طے کر رہی تھی۔ اب مجھے لے چلو، دیکھو میری ڈرپ ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو کافی دیر سے ڈرپ پر نظر جمائے لیٹی تھی وہ اور فیاض اس پر ڈرپ کو ختم ہوتے دیکھ فوراً گردن ترچھا کے اس کو دیکھتی گویا ہوئی۔ اس کے اچانک یوں مڑنے پر براہ راست سیاہ آنکھوں کا ہیزل براؤن آنکھوں سے ٹکراؤ ہوا۔ فیاض کی سرخ مائل سیاہ آنکھوں میں دیکھتے وہ شاید زندگی میں پہلی بار سٹپٹا گئی تھی۔ اگلی ہی ساتھ نظروں کا زاویہ واپس بدل گئی۔ نرس کو لے کر آتا ہوں۔ وہ ایک بھرپور نظر اس کے زرد چہرے پر ڈالتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ چھوڑ دو، میں خود نکالوں گی، مہری نے یہ کہتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کی پشت پر لگا کنولا نکالا اور بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فیاض اس کی جانب واپس مڑتے متفکر نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بتائے، مگر اتنا تو طے تھا کہ جتنا وہ اسے سچ چھپاتا اتنی ہی امیدیں وابستہ وہ کرتی رہتی اپنی ماں کے زندہ ہونے کی، جو آگے جا کر مزید تکلیف کا باعث بنتا اس کے لیے۔ سنو، تم مجھے سہارا دے سکتے ہو، مجھ سے پتہ نہیں کیوں کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ مہرین اپنا سر ہاتھوں میں تھامے گویا ہوئی فیاض اس کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آیا اور بیڈ پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ میں پوری زندگی تمہیں سہارا دینے کے لیے تیار ہوں ڈاکٹر مہرین زبیر، شرط بس یہ ہے کہ تم محض ایک موقع مجھے دے کر دیکھو۔
اس کی بڑی سنجیدہ آواز مہرین کی سماعتوں سے ٹکرائی، وجود سے اٹھتی مسحور کن آفٹر شیو اور پرفیوم کی خوشبو اس کے پہلے ہی چکراتے صاحب کو مزید چکر میں ڈال گئی۔ کیا مطلب؟ اس کو زیادہ کچھ سمجھ نہ آیا، تبھی ناسمجھی سے سر اٹھاتے ہوئے برابر بیٹھے فیاض کو سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، بہت جلد اس چیز کی تشریح کر دوں گا، تمہیں ابھی میری بات سنو اور پلیز اپنے اعصاب قابو میں رکھنا۔ فیاض ایک سرد سانس ہوا کا ثبوت کرتے گویا ہوا۔ مہرین نے اس کی بات سن کر فوراً اسپاٹ میں سر ہلایا۔ مہرین، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس واقعہ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے سچ سے سامنے بیٹھے لڑکی کو آگاہ کر دیا، جو دم بہت حالی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں تو مہرین کے دل کو خود بھی یہ خوف لاحق تھا کہ اسے منسوب اس ایک رشتے کو بھی جلد یا بددیر اس سے چھین لیا جائے گا۔ تم کیا سچ کہہ رہی ہو؟ وہ نہایت اذیت کے مراحل طے کرتی بامشکل لبوں سے سوال ادا کر سکی، جس پر فیاض نے اس کے تاثرات دیکھ کر لب بینچ لیے۔ وہ اندازہ کر گیا تھا کہ بہت مشکل ہو جائے گا مہرین کو سنبھالنا۔ ہاں مہرین، اب تمہیں مضبوط بننا ہوگا اپنی ماں کے لیے، ان کو تمہارے آنسوں کی نہیں دواؤں کی ضرورت ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتے مہرین کو دھیمی آواز میں تسلی دی۔ میرے ساتھ یہی ہونا تھا، ایک گندی عورت کا انجام یہی تو ہوتا ہے، سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کو۔ مہرین نے حالی از ذہن بڑبڑاہٹ کی۔ فیاض کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مہرین، ریلیکس۔ فیاض نے اس کی پشت سے سہلاتے ہوئے کہا۔ مہرین یکدم اس کا ہاتھ ہوش سے دور جھٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اپنے ارد گرد کا منظر اس کو گول گھومتا نظر آ رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جاؤں گی اپنی ماں کو دیکھنے، وہ میں چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی، ان کو تو ابھی کلب میٹنگ میں بھی جانا تھا۔ نہیں، میری ماں نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کر، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ اپنے سامنے تنے کھڑے فیاض کو راستے سے پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ ہاتھ لرز رہے تھے مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ مہرین، شی از نو مور، پلیز ہولڈ یور سیلف ٹوگیدر۔ فیاض نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اس کو جھٹکا دیا۔ مہرین بے احتیاط سیدھی ہوتی اس کے سینے سے آ لگی۔ کان سے آنکھوں سے آنسو تواتر بہتے ہوئے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ نہیں ہو سکتا، چھوڑو، پلیز لیو می، لیٹ می گو۔ وہ ہذیانی ہوتی ہلکے بل چلائی۔ فیاض کے لیے مشکل ہو رہا تھا اب اس کو سنبھالنا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مہرین کی کلائیاں چھوڑ کر اس کی کمر کے گرد مضبوط بازو حمائل کرتے اس کو خود میں بینچ لیا۔ اس مہرین کی حرارت بخش آغوش کا حصہ تھا کہ وہ شکست حال اس کے سامنے سے کھلی جیکٹ میں چہرہ چھپاتے پھور کر رونے لگی۔ اس کی آوازار اتنی کربناک تھی کہ اس کو سنبھالتے کھڑے مضبوط اعصاب کے مالک مقابل کو اپنا دل پھٹتا ہوا معلوم ہوا۔ ان آوازوں پر وہ بغیر کچھ کہے لب بیندے کھڑا اس کے پشت سے سہلا رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس کو لگا کہ رونے کی آواز مدھم سسکیوں میں بدل گئی ہے، جو اچانک بالکل خاموشی اختیار کر چکی ہے۔ مہرین، کیا تم ٹھیک؟ اس نے مہرین کو کندھوں سے تھامتے ہوئے اپنے مقابل کیا۔ مہرین، وہ بے ہوش ہو چکی تھی، سانسوں کی ڈور زندگی کی ڈور سے اجتناب اختیار کرنے لگی۔ فیاض کی بےتاب نگاہیں اس کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے مہرین کے بے جان ہوتے وجود کو باہوں میں بڑھتے بیڈ پر ڈالا۔ ڈاکٹر، نرس، اٹس ایمرجنسی ہیئر۔ وہ فوراً روم سے باہر نکلتے ہسپتال کے کوریڈور میں دار اس کی بلند آواز پر یہاں وہاں سے گزرتی نرسیں اور ڈاکٹر فوراً روم کی جانب بڑھے۔ مسٹر فیاض، پلیز گو آؤٹ سائڈ، وی ول گیٹ ٹو یو سون۔ وہ جو سانس روک کے کھڑا بیڈ پر بے سد پڑی مہرین کو ضبط کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ نرس کے ان دونوں کے درمیان نیلا پردہ حل کرنے پر ہوش کی دنیا میں آیا۔ پلیز سر۔ نرس اس کو وہاں بت بنے کھڑے دیکھ ایک بار پھر گزارش کرنے لگی، جس کو سن کر وہ چہرے پر آئے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے دھکیلتا روم سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے ہاتھ میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ماتھا سہلاتا ہوا ہسپتال کی راہداری میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ فیصلہ وہ کر چکا تھا کہ مہرین کو سہارا وہ خود دے گا، ایک محرم کی حیثیت سے، جس کے لیے اس نے صبح ہوتے ہی سہراب سے بات کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا تھا۔ اس چیز سے بالکل لا علم ہو کر کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہونے والا اس کے لیے۔
سارے ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ استعمال لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے گویا ہوا وہ جلدی میں بغیر دستک دیے وہاں آیا تھا۔ تو سامنے نظر آتا منظر دیکھتا سب بڑی نظر سے اپنے مقابلے کچھ فاصلے پر بیٹھے شخص کو دیکھا جس کے برابر آریاں لباس میں ملبوس وہ کوئی نئی کامومل لڑکی اس کو اپنے ہاتھوں سے شراب پلا رہی تھی۔ ابھی 2 ہی دن کی بات یہ کہ اس کا اسکینڈل بنا تھا اور اب بھی اپنے ان کاموں سے اجتناب برتنے کی بجائے وہ انہی سب میں مشغول تھا۔ استعمال کا دل چاہا منہ ہی توڑ دے اس بیوقوف شخص کا۔ ڈارلنگ تم جاؤ میرے بیڈ روم میں آتا ہوں۔ استعمال کی سنجیدہ آواز پر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا جس کو سن کر وہ لڑکی مسکراتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ بولو اب، ہاتھ میں تھامے مشروب کو ٹیبل پر رکھتا وہ نشے میں ڈوبی لہو رنگ آنکھیں نیم وا کیے بولا۔ مہرین کے گھر میں آگ لگا دی تھی۔ کوئی ثبوت نہ کوئی گواہ ہے اس واقعے کا مگر وہاں مہرین نہیں تھی۔ واقعے میں اس کی ماں جان سے چلے گئی مگر مہرین اب زندہ ہے صحیح سلامت اور اس کے ساتھ ایک لڑکے کو دیکھا گیا ہے جس کے بارے میں معلومات کرنے والے یہ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق سہراب سے ہے اور وہ لڑکا بذات خود ایک کیپٹن ہے۔ میں ٹریننگ US ڈیفینس کونسل میں ٹریننگ کے لیے آیا ہوا ہے جہاں اسٹیوا نے ساری بات اس کے گوشے گزار کی۔ کوئی بھی کام تم لوگوں سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکتا، ہر بار کوئی نہ کوئی پرابلم ہو ہی جاتی ہے۔ مہرین کو بعد میں دیکھیں گے۔ اونچی اسامی پھنسائی ہے اس نے دوسری بار بھی۔ خیر ابھی مجھے اس سہراب کو مزہ چکھانا ہے، منشی بڑی آواز میں بولا جس پر اسٹیوا نے ابرو اچکا کر اس کو دیکھا۔ وہ اس کے لیے کیا پلان کیا ہے آپ نے؟ اس نے سوال کیا جس پر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہینڈرک نے مسکرا کر آنکھیں موندی۔ اس کی بیوی وہ بربادی کا باعث بنے گی میجر سہراب طالب کے لیے۔ وہ کمینگی سے گویا ہوا اسٹیفن کے ماتھے پر اس کی بات سنتے ہی اگلے 7 بال نمایاں ہوئے۔ سمجھ نہیں آیا تھا اس کو کہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہر بار ایک عورت کو ہی کیوں انتقام کی چکی میں پیسا جائے۔ سر کیا ضروری ہے اس لڑکی کو بیچ میں گھسیٹنا؟ سہراب اور مراد سے ڈائریکٹ بھی تو بدل لیا جا سکتا ہے۔ اس کی کہی بات پر ہینڈرک نے حیرت سے سر اٹھاتے سامنے کھڑے لمبے چوڑے لڑکے کو دیکھا جس کے چہرے پر ماتھے سے شروع ہوتا گال تک کے سیاہ اژدہا ٹیٹو کی صورت بنا ہوا تھا۔ بوڑھی سرخ رنگ آنکھیں، پونی کی صورت، بندے بوڑھے لمبے بال اور ان کے ہمرنگ گھنی مونچھیں۔ کسی اینگل سے وہ اس کو رحم دل نہ لگا تھا جو ایسی باتیں کرے۔ ڈائریکٹ بدلہ لینے میں کوئی مزہ نہیں اسٹیون، جو ترساتے اور تڑپانے میں ہے۔ تم ابھی کم عمر ہو، سمجھ نہیں سکتے، ہینڈرک نے کہا جس کو سن کر وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اچھا باز کا کچھ معلوم ہے؟ 3 دن ہو گئے، نہ ہی کوئی کال نہ میسج۔ ہینڈرک نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اسے سبزار کیا۔ سر آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود کال کریں گے، تب بھی ان کا کوئی کال نہیں آئی تو ہم نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اسٹیفن نے اس کی جانب پیش قدمی کرتے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ تم بھی انجوائے کرو، کل ملتے ہیں، گڈ نائٹ۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے سیڑھیوں کی جانب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بڑھ گیا جبکہ پیچھے کھڑا اس کی پشت کو گھورتا اسٹیون سر جھٹکتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سردی لگی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایک یادگار سفر طے کرنے کے بعد پینٹ ہاؤس کا ٹور کرتی اب کہیں جا کر رات 1 بجے بیڈ پر پڑے کمفرٹر میں گھس گئی۔ سہراب اب اس کو یہاں چھوڑتا کچن میں کھڑا اس کے اور اپنے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنا رہا تھا۔ یہ لی میں نے کل ہی آپ کی سردی کی دوا۔ سرمائی ڈیلی شرٹ کے ساتھ بلو جینز میں ملبوس وہ مسکراتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ دونوں ہاتھوں میں باپ عورتیں ہاٹ چاکلیٹ سے بڑے مگ سے تھامے ہوئے تھے۔ حکمہ اس کو دیکھ تمانے سے مسکرا دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ زیادہ اچھا بناتے ہیں ہاٹ چاکلیٹ یا میری دوست فرشتے۔ ارے فرشتے سے مجھے یاد ہے کہ میں نے تو پتہ کرنا تھا اس کے بارے میں دوپہر میں وہ فردان بائی سے میرے آفس آئے تھے۔ میں بھول گئی۔ وہ ایک کے بعد تیزی سے دوسری باتیں کہتی کمفرٹر ہڈ پر سے اتار کر بیڈ سے نیچے قدم رکھنے ہی لگی تھی کہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر مگز رکھتے سہراب نے اس کو بیڈ پر واپس بٹھا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، ان دونوں میاں بیوی کو اب چھوڑ دو اپنے حال پر، وہ قطع لہجے میں گویا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب تک تو فردان جیکسن پہنچ بھی چکا ہوگا۔ جانے سے پہلے اس نے پورا معاملہ سہراب کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ مگر حکمہ نے حیرت سے مقابل کھڑے شخص کو دیکھا جس کی سفید رنگت
باہر سردی سے آنے کے باعث اس وقت سرخ رنگ ہو رہی تھی۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ لو پیو۔ سہراب نے ہاٹ چاکلیٹ کا مگ اس کے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، خود بھی اپنا مگ تھام کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آپ تو ڈانٹ رہے ہیں مجھے، حکمہ نے آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھا اور ہاتھ میں تھاما مگ لبوں سے لگا لیا۔ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں ڈانٹنے کے بجائے کھا بھی جاتا ہوں سامنے والے کو۔ سہراب نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے آواز کو ہاتھوں ہاتھ سنجیدہ کر آگے بڑھ کر اس کے گال پر اپنے دانت بھی گاڑے تھے۔ حکمہ اس اچانک آفات پر اس کی داڑھی کی چبھن جلد پر محسوس کرتے بے اختیار کسمسائی۔ اوہ، گر جاتی اگر تو، لیکن میں تو سامنے والی ہوں۔ فرشتے زیادہ اچھی بناتی ہے ہاٹ چاکلیٹ۔ آپ نے مارش میلو نہیں ڈالی؟ حکمہ نے ہونٹوں سے مگ ہٹاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ گال مقابل کی شرارت پر دہک اٹھے تھے۔ ناک اور ہونٹوں کے اوپر وائپ کریم لگی ہوئی تھی۔ میں بچہ نہیں ہوں نا جو ہاٹ چاکلیٹ میں مارش میلو ڈالو۔ سہراب کی نیت اس کے ہونٹوں پر لگی کریم صاف کرنے کی تھی، مگر حکمہ آنکھیں پٹپٹا کر واپس مگ منہ سے لگا گئی۔ آپ کا مطلب ہے میں بچی ہوں؟ حکمہ نے ہاٹ چاکلیٹ ختم کرنے کے بعد خالی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے خشمگین نظروں سے سہراب کو دیکھا۔ ہاں دیکھو کتنی سی تو ہو۔ سہراب نے دلچسپ نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے چوٹ کی۔ حکمہ منہ بسوڑے کھڑی، دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اس کو گھور رہی تھی۔ میرا قد چھوٹا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بچی ہوں۔ 21 سال کی ہوں میں، پورے 21 سال۔ حکمہ نے آنکھیں پوری کھولتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا، بہت زیادہ ہی بڑی ہو گئی ہو تم تو۔ سہراب نے لبوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے پھر سے کہا۔ حکمہ سمجھ گئی کہ وہ مذاق بنا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ سے خالی مگ جبڑ کر سامنے ٹیبل پر رکھا۔ اس دوران اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے فوٹو فریم پر پڑی۔ اس نے لکڑی کا خوبصورت فوٹو فریم احتیاط سے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے مسکرا کر اس میں لگی تصویر کو دیکھا، جس میں ایک خوبصورت کپل نظر آ رہا تھا۔ لڑکا ہو بہت سہراب جیسا تھا، دراز قامت، مضبوط بازو، چوڑے شانوں والا، جو اپنے برابر کھڑی لڑکی کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ لڑکی شرمیلی مسکان لبوں پر سجائے نظر جھکائے کھڑی تھی۔ ایک مکمل اور خوبصورت تصویر۔ آپ کی ماما کے بال تو بالکل میرے جیسے ہیں۔ حکمہ نے گردن موڑتے سہراب کو دیکھا، جو بیڈ پر کوہنی کے بال لیٹا اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں بس کلر چینج ہے۔ ماما کے بالوں کا کلر گولڈن سا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے بولا، ذہن کے پنوں پر ماضی کی تصاویر لہرا گئی۔ سہراب، آپ نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں اپنی ماں باپ کے بارے میں۔ حکمہ فریم سائڈ ٹیبل پر واپس رکھتے اس کے برابر آ بیٹھی۔ سہراب آنکھیں کھولتا ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کیے سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا سننا چاہتے ہو؟ اس نے حکمہ کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا۔ وہ کچھ سٹپٹا گئی اس کے ایسے سوال پر۔ مطلب آپ جو بتانا چاہیں، اگر نہیں بھی بتانا چاہیں تب بھی کوئی بات نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ سہراب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ناک پر لگی کریم صاف کی۔ میں 4 سال کا تھا جب ہمارے گھر میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس میں ہی میری ماما، بابا، دادا جان اور دادی شہید ہو گئے تھے۔ میرے بابا میرے طرح ہی میجر تھے۔ ایک سہراب نظریں جھکائے اپنے ماضی اس پر آشکار کر رہا تھا۔ جب وہ حملہ ہوا تو میری ماما نے مجھے الماری میں چھپا دیا تھا، شاید یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر میں گیم شو ہونے والا ہے۔ یہ سب مجھے بالکل جھلکیوں کی صورت یاد ہے، بس ان سب میں وہ 2 چیزیں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی جس سے میرے حافظے پر ان یادوں کی مہر لگا گئی ہوں۔ وہ بولتے بولتے لمحہ بار کو ٹھہرا، آواز میں واضح کرب تک مقابل بیٹھے حکمہ دم بہت بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو ذرا سا بھی اندازہ نہ تھا کہ سامنے بیٹھے مکمل شخص کا ماضی اتنا اذیتناک ہوگا۔ حکمہ کو اب یاد آیا کہ جب اس کی سہراب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی تو سہراب اپنی ماں کے ذکر پر اتنا طیش میں کیوں آ گیا تھا۔ ہر بیٹی کی طرح میرے آئیڈیل بھی میرے بابا ہی تھے۔ ان کی بہادری، شجاعت اور جدوجہد کے قصے مشہور تھے۔ میرے بابا سیلف میڈ انسان تھے۔ جیسے ہماری فیملی کا بیک گراؤنڈ آرمی بیس تھا، میرے دادا اور نانا ان دونوں شاید میجر جنرل تھے اور بابا میجر، لیکن میجر بننے سے پہلے بھی بابا نے کبھی بھی اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو سیڑھی کی طرح ترقی کی راہ میں استعمال نہ کیا۔ کم ہی صحیح مگر پورا سفر اپنی محنت پر طے کیا تھا انہوں نے۔ وہ بول رہا تھا اور حکمہ اس کی زبان سے ادا ہوتے ایک ایک لفظ کو اتنے غور سے سن رہی تھی گویا حفظ کر رہی ہو۔ تو میرے بابا کی بہادری، ان کے دہشت بھی مشہور تھی۔ بہت سے دشمن بھی تھے جن سے میرے بابا اپنے ہنستے مسکراتے خاندان کو نہ بچا سکے۔ ان دونوں دہشت گردوں کا ایک گروپ جس کا نام بلیک واٹر تھا بہت سرگرم تھا۔ دہشت گرد میں میرے بابا نے پورے گروہ کو تباہ کر دیا، لیکن کچھ لوگ
پھر بھی رہ گئے تھے۔ انہیں کچھ لوگوں میں سے 5 نے ہمارے فارم ہاؤس پر حملہ کیا۔ بابا نے ان 5 کو مار تو دیا، مگر وہ لمحہ بار کو ٹھہرا۔ جھکی ہوئی سبز آنکھوں سے آنسو ٹوٹتا اس کی سیاہ پلکوں پر ٹھہرا۔ حکمہ کے آنسو تو نہ جانے کب سے جاری تھے۔ اس کی داستان غم سن گا، مگر نہ وہ خود کو بچا سکے، نہ اپنے ماں باپ کو اور نہ ہی اپنی فاطمہ کو۔ ایک 4 سالہ بچہ اس دن اپنی ماں کو خون سے بھیگی لاش میں بیٹھا نہ جانے کتنی دیر تک ان کو جگانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ نہیں جاگی۔ جب باپ کو دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائی تو ان کا لمبا چوڑا وجود بھی سیڑھیوں پر بے جان پڑا پایا۔ حکمہ کی باقاعدہ سسکیاں بند گئی تھیں۔ سہراب نے سر اٹھاتے اس کو دیکھا جس کی اپنی آنکھیں ضبط کی شدت سے لہو جھلکانے کو تھی۔ اس نے حکمہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں قید کرتے اس کے بھیگے رخسار اپنے انگوٹھوں سے خشک کیے۔ تمہیں پتہ ہے آج سے چند مہینوں پہلے والا سہراب شادی محبت فیملی سے خوف کھاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک مجاہد کی آنے والی نسل ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نہ میرے بابا محبت کرتے، نہ شادی، اور نہ ہی پھر ایک معصوم لڑکی کو اس سب میں قربان ہونا پڑتا۔ نہ ایک وجہ سے اس کا بچپن چھینتا، مگر اس کے بعد تم آگے میری زندگی میں۔ وہ اس سب میں پہلی بار مسکرائی۔ حکمہ جو یک تک بنا پلکے جھپکائے اپنے مقابل بیٹھے وجاہت کے شاہکار کو دیکھے جا رہی تھی، اس کے مسکرانے پر اس کے ساتھ ہی مسکرا دی۔ اللہ کی طرف سے دی گئی کسی نیکی کا صلہ ہی تو تھا وہ شخص اس کے لیے۔ اور پھر سب ختم ہو گیا، ساری سوچیں، ساری چیزیں، سب ختم۔ پہلی ملاقات اتنی کارآمد نہیں تھی جتنی ہر آنے والی ملاقات نے میری دلچسپی تم میں بڑھائی۔ پسند میں تمہیں کرنے لگا تھا، مگر اقرار سے گریز تھا۔ اس کے بعد وہ خواب جس میں تمہیں دیکھتا تھا، خیر وہ سب تو تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ سہراب کے چہرے پر اس وقت نور کی طرح چمکتی مسکان تھی۔ حکمہ کو وہ کسی اور ہی سیارے سے آیا ہوا کوئی فرشتہ لگا۔ اور اب تم میرے سامنے ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو مکمل محسوس کرنے لگتا ہوں خود کو زندگی حسین لگتی ہے مجھے تمہارے سنگ حکمہ۔ ایسا لگتا ہے کہ اب مر بھی گیا تو کوئی غم نہیں۔ وہ جذبات سے ہل پور لہجے میں گویا ہوا اس کی اس بات پر حکمہ نے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ اچھا مرنے کی بات نہیں کرتا، بس زندہ رہنے کی بات کریں گے ایک ساتھ ہمیشہ۔ وہ آسودگی سے مسکراتا ہوا بولا، نرمی سے اس کا ماتھا چومتے وہ بیٹھ اٹھا تھا کہ حکمہ نے ہاتھ بڑھا کر لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سہراب میں تیار ہوں، وہ سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں گویا۔ سہراب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، وہ سمجھ نہ سکا کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ۔ میں اس رشتے میں آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے اپنی بات مکمل کر گئی۔ سہراب کی چلتی سانسیں چند ساتوں کے لیے تھمی۔ وہ اپنا مضبوط ہاتھ اس کے چھوٹے سے نازک لرزتے ہوئے ہاتھ میں دیکھتا، اس کے جھکے سر کو دیکھ لب بینچے واپس اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میری زندگی میں نے یہ سب تم اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشر میں آ کر ہماری نئی زندگی کا آغاز یوں کر دو۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے نرمی سے بولا، میں وہ سر اٹھائے آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سہراب نے اس کے لبوں پر اپنی باری انگلی رکھ دی۔ حکمہ تم نہیں ہو ابھی اس کے لیے تیار۔ مجھے یہ سوچنے پر مجبور نہ کرو کہ میں نے تمہیں یہ سب بتا کر کوئی غلطی کی۔ وہ آگے بھی کچھ کہتا کہ حکمہ اس کی انگلی اپنے ہونٹوں سے ہٹاتی آگے بڑھ کر اس سے اس کی قوت گفتار ہی چھین گئی۔